انسان کا مرنا اور موت کے بعد ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہونا ازل سے طے ہے، اور یہ ایسی سچائی ہے جس سے دنیا بھر کے ہر مذہب کے لوگ واقف بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت سی میتیں دیکھی تھیں، کچھ اپنوں کو بھی کھویا تھا اور کچھ احباب کو بھی۔ سب کے موت کے بعد بے رنگ ہو جانے والے چہرے بھی دیکھے تھے، اور ان چہروں کو دیکھتے ہوئے مغفرت کی دعائیں بھی کی تھیں، بلکہ میں بعض اوقات کسی موت پر غسل دینے والا میسر نہ آنے پر میتوں کو غسل دینے کا کام بھی کر چکا تھا، اور یہ کام میں نے جوانی میں کیے تھے، تب جب لڑکے صرف میت کا منہ دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ میں نے کبھی کسی میت کو دیکھ کر کچھ انوکھا یا کچھ ڈراؤنا سا محسوس نہیں کیا تھا۔ رنگ کے ہلکے پھلکے فرق کے علاوہ میری نظر میں ہر مردے کی صورت اور اس کے تاثرات ایک جیسے ہی ساکت ہوتے تھے، مگر پھر میں نے زندگی میں پہلی بار ایک ایسی میت دیکھی جس نے میری عمر بھر کے تجزیے کو غلط قرار دے دیا۔ اس مردے کے چہرے پر جو الگ بات میں نے دیکھی تھی، وہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر گئی تھی، اور میرا دل اس بات کو برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اس بے رنگ چہرے کو دیکھ کر ہی مجھے زوردار جھٹکا لگا تھا جو میرے اعصاب کو بکھیر کر رکھ گیا تھا، اور کتنا وقت میرا عجیب بے چینی میں گزر گیا تھا۔ میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ میں نے 20 سال پاکستان میں رہ کر تعلیم حاصل کی، اور پھر کسی دوست کے مشورے پر باہر جا کر نوکری کرنے سے پہلے مختلف زبانوں کا کورس کیا، جس میں ترکی زبان بھی شامل تھی۔ مجھے دوست نے مشورہ دیا کہ اگر میں دوسرے ممالک کی زبانوں پر عبور حاصل کر کے وہاں نوکری تلاش کرنے جاؤں تو صرف ان کی زبان جاننے کی بنیاد پر مجھے بآسانی اچھی نوکری مل سکتی ہے۔ میں ذہین لڑکا تھا، اور پاکستان کے جو حالات ہو رہے تھے ان پر میں 70% لڑکوں کی طرح اتنا پریشان ہو گیا کہ اپنی زندگی بنانے اور اپنی کمائی کا ایک مستقل ذریعہ تلاش کرنے کے لیے پاکستان سے باہر جانے کو ہی فوقیت دے رہا تھا۔ میں نے محنت سے وہ کورس مکمل کیا اور جلد ویزا لگوا کر ترکی روانہ ہو گیا۔ ترکی ملک چننے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ایک اسلامی ملک تھا، اور میں بہت زیادہ نہ صحیح مگر تھوڑا بہت مذہبی ضرور تھا، اور چاہتا تھا کہ کسی ایسی جگہ رہوں جہاں میرا ایمان نہ ڈگمگائے، کبھی اپنے دین سے دوری اختیار نہ کر سکوں۔ ترکی پہنچا تو اسی دوست نے ایک جگہ میرے لیے پہلے سے نوکری کی بات کر لی تھی۔ نوکری اچھی تھی، مجھے ایک بہت بڑے اسٹور پر کام کرنا تھا۔ ان کی زبان میں جانتا تھا، اسی لیے گاہکوں سے بات کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں وہاں کام کرنے لگا، میری سب سے اچھی دعا سلام ہونے لگی تھی۔ میں اپنی زبان کو بہتر کرنے کے لیے سب سے زیادہ بات کرتا، اور میرا اخلاق تو ویسے بھی بہت اچھا تھا، اسی لیے میں نے کچھ عرصے میں بہت اچھے ترکی لڑکے دوست بنا لیے۔ انہی لڑکوں میں ایک 18 سالہ لڑکے سے بھی میری اچھی دعا سلام ہونے لگی تھی۔ وہ طالب علم تھا اور پہلی بار اسٹور پر آیا تو اس نے مجھ سے لڑکیوں کا سامان خریدا، جس میں شیمپو اور لڑکیوں کے پرفیوم وغیرہ شامل تھے۔ مجھے لگا کہ شاید یہ اس کی بہن کا سامان ہوگا۔ میں نے اس کو مشورہ دے کر بہترین اور اچھا سامان دیا تھا، جس پر وہ میرا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ ایک ماہ گزرا تو وہی لڑکا پھر سے آ گیا، اور اس بار بھی وہی سامان لینے آیا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس نے کچھ نئے لڑکیوں والے لباس بھی لیے ہوئے تھے اور کچھ دوسرا سامان بھی۔ اس نے مجھ سے وہی پرانا سامان مانگا جو پہلے خرید کر گیا تھا۔ میں نے اسے سارا سامان دیا اور وہ مطلوبہ رقم دے کر چلا گیا۔ میں دل میں اس سے مرعوب بھی ہو رہا تھا، کیونکہ میری بہنیں بھی تھیں اور میں ان کے لیے کبھی ایسے خریداری کر کے نہیں جاتا تھا۔ عموماً گھرانوں میں لڑکیاں اپنی ماؤں کے ساتھ ہی جا کر خود خریداری کرتی ہیں، مگر اس لڑکے کی پرواہ اور محبت مجھے متاثر کر رہی تھی۔ میں تب سچ سے نا واقف تھا، مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ لڑکا اصل میں کیسا انسان ہے اور وہ یہ سامان کیوں لے جاتا تھا۔ میرے پاس یہ سب سوچنے یا اس لڑکے کو کھوجنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ دن میں نہ جانے کتنے لوگوں سے ملتا تھا، اور ہر چہرہ، ہر انسان ایک الگ کہانی رکھتا تھا۔ میری خوش اخلاقی کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ لڑکے باتیں کرنے لگتے تو کتنی ہی دیر باتیں کرتے رہ جاتے اور اپنے بارے میں کچھ بتاتے۔ میں بھی اپنی زندگی اور اپنے ملک کے بارے میں ان لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے باتیں
کرتے ہوئے جانا کہ ہم پاکستانی لوگ ترکی اور دوسرے ممالک میں خوش اخلاقی کی وجہ سے مشہور تھے، مگر ملکی حالات اور چوری ڈکیتی جیسے جرائم کی وجہ سے بدنام بھی تھے۔ میں ان سے بات کرتے ہوئے غیر محسوس انداز میں اپنے ملک کا اور اپنی قوم کا دفاع کرتا تھا۔ سب مجھ سے باتیں کر لیتے، لیکن وہ 18 سالہ لڑکا جو دکھنے میں بہت خوش اخلاق تھا، مگر وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ وہ سامان لینے کے دوران ہی مجھ سے حال احوال لے لیتا اور مسکرا کر بات کرتا تھا، مگر اکثر وہ جب آتا تو جلدی میں ہوتا تھا اور سامان لیتے ہی نکل جاتا۔ وہ اکثر ماہ کے شروع میں ہی آتا تھا اور لڑکیوں والا سامان خرید کر چلا جاتا۔ ایک بار وہ آیا تو میں نے اس کو اچھی چیز کا مشورہ دینے کی بجائے اس سے کہا کہ اگلی بار وہ اپنی بہنوں سے پوچھ کر آئے کہ انہیں کیا چاہیے، ایسے اسے خریداری کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ میری بات کا جو اس نے مجھے جواب دیا وہ مجھے حیرت سے گنگ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ حالانکہ وہ بول رہا تھا کہ میں اپنی بہنوں سے کیا مشورہ لوں، میری کوئی بہنیں نہیں ہیں، میں تو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ وہ اتنا بتا کر اپنا سامان اٹھائے وہاں سے چلا گیا اور میں اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ مجھے پہلی بار وہ لڑکا کچھ عجیب سا لگا تھا۔ مجھے بار بار یہ سوچ آ رہی تھی کہ اگر اس کی بہنیں نہیں تھیں تو یقیناً وہ یہ سامان دوسری لڑکیوں کے لیے خریدتا ہوگا، کیونکہ آج کل کم عمر لڑکوں کی بھی لڑکیوں سے دوستی ہوتی ہیں اور ایسے ہی تعلقات ہوتے ہیں کہ وہ پورے خرچ اٹھانے لگتے ہیں۔ مجھے لگا وہ بھی عام لڑکوں کی طرح لڑکیوں سے دوستی کرنے والا لڑکا ہے۔ ایک روز وہ لڑکا آیا تو اتنی دیر ہو چکی تھی کہ میں اپنے کام سے فارغ ہونے والا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے سامان دیا اور یوں ہی بات برائے بات کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آج وہ دیر سے کیوں آیا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہمیشہ دن کے وقت ہی آتا تھا۔ میرے سوال پر وہ مسکرا کر بولا کہ آج مجھے پیسے دیر سے ملے، اسی لیے میں خریداری کرنے دیر سے آیا ہوں۔ مجھے اس کی بات سے یہی محسوس ہوا کہ شاید وہ کہیں نوکری کرتا ہوگا اور وہاں سے پیسے لیٹ ملے ہوں گے، مگر اس کے اگلے جملے نے مجھے ٹھٹکا دیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا کہ دراصل میرا باپ اس بار مجھے پیسے دینے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اسے شک ہے میں پیسے فضول چیزوں میں اڑا دیتا ہوں۔ تو اپنے باپ کو منانے میں مجھے بہت وقت لگ گیا اور شام ہو گئی۔ پھر وہ بولا کہ دیر سے آنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مگر یہ سامان خریدنا بھی ضروری ہے، اسی لیے میں آ گیا ہوں۔ شاید وہ اپنے گھر میں موجود کسی کزن یا پھر اپنی ماں کے لیے سامان لیتا ہو۔ نہ جانے کیوں مجھے اس لڑکے کے بارے میں کچھ زیادہ تجسس رہنے لگا تھا۔ شاید وجہ یہی تھی کہ وہ میرے چھوٹے بھائی کا ہم عمر تھا، مگر مجھے اس کی بات سے حیرت بھی ہوئی تھی۔ مجھے خیال یہی آیا کہ وہ آخر یہ خریداری کس کے لیے کر کے جاتا تھا، کیونکہ وہ اگر گھر کی کسی لڑکی کی خریداری کرتا تو یہ بات یقیناً اس کا باپ بھی جانتا ہوتا۔ میں نے کام سے فارغ ہو کر اس کے ساتھ نکلتے ہوئے تجسس میں سوال کیا کہ آپ کے باپ نے ایسا کیوں کہا؟ کیا وہ یہ سامان اپنے گھر نہیں لے جاتا؟ میرا یہ سوال کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ مجھے جواب میں سچ بتائے، مگر اس نے نفی میں سر ہلا کر بس اتنا جواب دیا کہ نہیں، یہ سامان گھر کے لیے نہیں ہے اور اس خریداری سے میرا باپ بالکل نا واقف ہے۔ اس بارے میں صحیح معنوں میں چونک گیا تھا۔ وہ لڑکا مجھے اللہ حافظ بول کر ایک گلی میں مڑ چکا تھا۔ میں نے پہلے سوچا کہ اس کا پیچھا کروں، مگر پھر میں نے اپنی سوچ پر خود کو لعنت ملامت کی۔ میں اس لڑکے کی زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ ہی تجسس ہو رہا تھا۔ میں سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا اور سوچ لیا کہ اگلی بار وہ آئے گا تو میں سچ جاننے کی کوشش کروں گا، اور اگر اس نے بتایا کہ وہ انجان لڑکیوں کے لیے خریداری کرتا ہے تو اسے سمجھا دوں گا کہ اس کی عمر ان کاموں کی نہیں ہے۔ وہ مجھے اپنے چھوٹے بھائی جیسا ہی لگ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا اس کی آخرت خراب ہو۔ اس بات کو پورا ماہ گزر گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ اب اگلے ماہ کے شروع میں کسی بھی روز وہ سامان لینے آ جائے گا، مگر وہ لڑکا نہیں آیا۔ میں اس کا انتظار کرتا رہا اور پھر ایک دن مجھے اس کے بارے میں جو خبر ملی وہ مجھے تکلیف سے دوچار کر گئی۔ وہ میرا دل بند ہونے کو آیا تھا۔ وہ ایک معمول کا دن تھا جب میرے اسٹور کے مالک نے اسٹور بند کر کے مجھے کسی موت پہ چلنے کا کہا۔ وہ بولا کہ یہی قریب کسی جوان لڑکے کا انتقال ہوا ہے اور وہ
میرے عزیز دوست کا بیٹا تھا، میرا جانا ضروری ہے اور تم بھی اگر جنازے میں شرکت کرو تو ثواب ہوگا۔ مجھے اس نیکی سے کوئی انکار نہیں تھا۔ میں نے اسٹور بند کیا اور اپنے باس کے ساتھ اس موت کے گھر کی طرف چل پڑا۔ مجھے اس جوان موت پر افسوس بھی ہو رہا تھا اور میں افسردگی سے سوچنے لگا کہ ہم انسانوں کی زندگی کتنی سستی ہے، کوئی نہیں جانتا اگلے پل زندہ ہوں یا نہیں۔ اکثر جوان لڑکے لڑکیاں اپنے مستقبل کے منصوبے بناتے ہوئے یہ نہیں جانتے کہ وہ اگلا دن بھی نہیں دیکھ پائیں گے اور اپنے آخری گھر روانہ ہو جائیں گے، اور اصل غم کی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت نے آخرت کی تیاری بھی نہیں کی ہوتی اور نہایت لاپرواہی سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ میں انہی سوچوں میں اس جگہ پہنچ گیا۔ وہاں سب لوگوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آنسو بہا رہے تھے۔ میں ایک جوان لڑکے کی موت پر اتنا بڑا ہجوم دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ پوری گلی لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ اس لڑکے کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ بظاہر لاپرواہ سا لڑکا تھا مگر سب کا خیال رکھتا تھا اور سب سے ہمیشہ مسکرا کر ملتا تھا۔ مجھے اس لڑکے پر رشک ہونے لگا۔ سب اس کی تعریف کر رہے تھے۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ میرا باس اپنے کسی دوست کے ساتھ کھڑا پریشانی سے کچھ بول رہا تھا۔ میں اس کے پاس مرحوم لڑکے کے کچھ رشتہ دار بھی کھڑے تھے۔ میں نے جا کر اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ مرحوم لڑکے کے غسل کا انتظام کرنا ہے مگر جس شخص نے غسل دینا تھا اس سے رابطہ ممکن نہیں ہو رہا تھا اور اتنے سے وقت میں کوئی غسل دینے والا نہیں مل رہا تھا۔ وہ سب خود بھی مدد کرنا چاہتے تھے مگر انہیں ایک پیشہ ور غسل دینے والا بندہ چاہیے تھا۔ میں پاکستان میں بھی میتوں کو غسل دینے کا کام کر لیتا تھا اور مجھے طریقہ بھی بالکل ٹھیک آتا تھا۔ ان لوگوں کی پریشانی دیکھتے ہوئے میں آگے ہوا اور ان سے بات کی کہ میں غسل دے سکتا ہوں، اگر وہ چاہیں تو میں مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میری آفر پر میرا باس جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ گیا اور بولا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ باقی سب کی طرف مڑ کر میرے بارے میں بتانے لگا۔ پھر انہوں نے مجھے غسل کا سارا انتظام مکمل کر کے دیا اور میں میت کو غسل دینے پہنچ گیا۔ میں نے غسل دینے کی نیت سے میت کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو وہ چہرہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کیونکہ یہ وہی لڑکا تھا جو میرے پاس خریداری کرنے آتا تھا، اور اس وقت اس کے چہرے پر نظر ڈال کر مجھے ایسا جھٹکا لگا کہ میں لڑکھڑاتا ہوا پیچھے کو گر گیا اور سب کے پکارنے کے باوجود اٹھ کر دیوانہ وار وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ میری نظروں میں بار بار اس لڑکے کا چہرہ آ رہا تھا۔ میں نے بہت سی میتوں کے چہرے دیکھے تھے مگر اس کے چہرے پر جو کچھ میں نے دیکھا وہ مجھے دنگ کر گیا تھا۔ اپنی رہائش کی جگہ پہنچتے ہی میں بستر پر گر گیا اور میری آنکھیں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ میری طبیعت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ پوری رات میری بخار میں جلتے ہوئے گزری۔ وہ چہرہ یاد کر کے میرے دماغ پر بس ایک ہی سوچ سوار ہو چکی تھی کہ آخر وہ لڑکا اصل میں کیا کرتا رہتا تھا۔ اتنی کم عمری میں اس کے ایسے کون سے کام تھے؟ وہ خریداری کرنا اور ہر وقت جلد بازی میں رہنا اب مجھے سوچ میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں اس لڑکے سے زیادہ بات کبھی نہیں کر سکا، نہ ہی اس کے بارے میں ٹھیک سے کچھ جان سکا تھا۔ بظاہر تو سب کے لبوں پر اس کے بارے میں ایک ہی بات تھی کہ وہ قدرے لاپرواہ مگر خوش اخلاق لڑکا تھا جو اکثر اپنے مشاغل میں گم رہتا تھا۔ مگر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے اب محسوس ہوا کہ اس لڑکے کی شخصیت کا کوئی بہت بڑا راز تھا جو شاید اس کی موت کے ساتھ دفن ہو چکا تھا۔ اگلے روز میں کچھ ہوش میں آیا تو مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ کیسے میں ان سب کی پریشانی پر ان کی مدد کرنے کا یقین دلا کر پھر وہاں سے بھاگ آیا، اور مجھے اس لڑکے کا بھی خیال آ رہا تھا۔ اس سے میرا دوستانہ تعلق تھا، اچھی سلام دعا ہوتی تھی۔ اس کی موت کا صدمہ ایک طرف مگر مجھے اس کو آخری گھر تک پہنچا کر ہی آنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کا جنازہ تک نہیں پڑھا تھا اور نہ ہی اس کی قبر دیکھ سکا تھا۔ ندامت سے میں نے تھوڑا بہت کھانا کھایا اور اپنے اسٹور پر پہنچ گیا۔ میرا باس مجھے دیکھ کر چونک گیا اور تیزی سے میرے پاس آیا۔ میں دل ہی دل میں اپنے باس کی ناراضگی پر معذرت کے الفاظ ترتیب دے رہا تھا کہ وہ میرے پاس آ کر رکا اور پریشانی سے جو جملہ بولا وہ مجھے چونکا گیا۔ وہ بولا، کیا اب تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کل کیا ہوا تھا؟ تمہاری حالت ایسی تھی کہ مجھے خوف ہوا کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ میں ان جملوں پر اسی لیے چونک گیا کیونکہ مجھے احساس تک نہیں تھا تب میری حالت کا اثر میرے چہرے پر بھی ہوا تھا اور مجھے دیکھنے والے ناراض ہونے کے بجائے میرے لیے گھبرا گئے تھے۔ میں نے اپنے باس کو وہی جواب دیا کہ میں اس لڑکے کو جانتا تھا، وہ ہمارے اسٹور پر کئی مرتبہ آ چکا تھا، اسی لیے میں
صدمے سے اس حال کو پہنچ گیا۔ یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی، مگر میں یہ سچ چھپا گیا کہ اصل میں تو اس لڑکے کا چہرہ دیکھ کر بھاگا تھا۔ میں نے معذرت بھرے لہجے میں اپنے باس سے کہا کہ میں شرمندہ ہوں اس لڑکے کی میت کو ایسے چھوڑ آیا جب میری اشد ضرورت تھی۔ وہاں مجھے اندر ہی اندر فکر ہو رہی تھی کہ جانے اس لڑکے کو تب کیسے غسل دیا گیا ہوگا۔ میری معذرت پر میرے باس نے مجھے اطمینان سے بٹھایا اور بولا، تم شرمندہ مت ہو، اللہ کا شکر ہے کہ وہاں غسل دینے والا بندہ پہنچ گیا تھا۔ وہ ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا اور موبائل پاس نہ ہونے کی وجہ سے رابطہ بھی نہیں کر پایا تھا، مگر جب تم گئے تو اسی وقت وہ پہنچ گیا تھا۔ یہ سن کر میں نے تشکر بھرا سانس بھرا اور اس لڑکے کی قبر کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنا چاہتا تھا۔ میرا باس میری بات سمجھ کر مجھے قبرستان کے بارے میں بتانے لگا اور قبر کی نشاندہی بھی کر دی۔ اسٹور پر لوگوں کا رش دیکھ کر میں فی الحال وہیں رک گیا تاکہ اپنی ڈیوٹی پوری کر سکوں۔ فارغ ہوا تو شام ہو رہی تھی۔ میں اسٹور سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں اپنے باس کی بتائی ہوئی مخصوص قبر کے پاس پہنچا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ وہ کوئی عام قبر نہیں تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے لگنے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں وہاں جتنی دیر رکا میرا دماغ جیسے ساکن سا رہا تھا اور مجھے لگا کہ شاید اس قبر پر فاتحہ کی بھی ضرورت نہیں رہی، مگر جیسے تیسے فاتحہ پڑھ کر میں وہاں سے واپس گھر پہنچا اور سر ڈال کر خاموش سا بیٹھ گیا۔ آخر وہ لڑکا کون تھا؟ میرے ارد گرد یہ سوال جیسے زور زور سے گونج رہا تھا۔ میں نے ٹھان لیا کہ میں اس کے بارے میں جان کر ہی رہوں گا۔ میں پوری رات اس لڑکے کو سوچتا رہا۔ میری آنکھوں میں اس کا مسکرانا اور اس بات کرنا کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ میں اسے ایک عام لڑکا سمجھتا رہا، لیکن اب سمجھ آ رہا تھا اس کے سادہ اور عام سے چہرے کے پیچھے ایک اور روپ تھا جو دنیا سے چھپا ہوا تھا۔ میں اگلے روز کام سے فارغ ہوتے ہی پہلی فرصت میں اس مرحوم لڑکے کے گھر پہنچ گیا۔ گھر پر اس وقت صرف لڑکے کی ماں اور دادی موجود تھی۔ میں نے خود کو اس مرحوم لڑکے کا دوست ظاہر کیا تو انہوں نے مجھے اندر بٹھا کر چائے پیش کی۔ میں نے اس کے لیے افسوس کرتے ہوئے اس کے بارے میں کہا کہ وہ اکثر میرے اسٹور پر خریداری کرنے آتا تھا اور اچھے سے ملتا تھا۔ وہ میرے چھوٹے بھائی کا ہم عمر تھا، مگر میں اس سے کبھی کھل کر بات نہیں کر پایا۔ میں نے اس سے اپنی خواہش ظاہر کی کہ وہ مجھے اپنے مرحوم بیٹے کے بارے میں بتائے۔ میں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا ہوں۔ میری خواہش بے ضرر سی تھی، اسی لیے وہ دونوں عورتیں نم آنکھوں کے ساتھ باری باری اس کے بارے میں ہر بات بتانے لگیں اور میں نے اس کے بارے میں جو جانا وہ بہت معمولی سی باتیں تھیں۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس کا مرحوم بیٹا بہت ذہین تھا اور ہمیشہ ہر امتحان میں اعلیٰ نمبر لیتا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتا تھا اور فطرتاً ایک خول میں بند رہنے والا انسان تھا۔ وہ شادی بیاہ کے موقعوں پر بھی کم جاتا تھا اور اگر چلا جاتا تو کبھی ناچتا گاتا نہیں تھا۔ تب اس مرحوم لڑکے کی دادی روتے ہوئے مجھ سے بولی کہ اپنے دوست کے لیے مغفرت کی بہت دعا کرنا۔ وہ ایک معصوم اور بے ضرر لڑکا تھا، مگر کچھ چیزوں میں بہت لاپرواہی برت جاتا تھا، جیسا کہ نماز کی ادائیگی میں لاپرواہی کرتا تھا۔ وہ بولی کہ روزانہ اسے نماز کے لیے پکارنا پڑتا تھا، جس پر وہ دیر لگا کر کمرے سے نکلتا تھا۔ دادی نے اس بات پر ایک زور سے ڈانٹا تو اگلے روز سے اس نے یہ حل ڈھونڈا کہ جوں ہی نماز کا وقت قریب آتا تو وہ اذان ہونے سے پہلے گھر سے باہر نکل جاتا تھا اور نماز کا وقت گزر جانے کے بعد گھر آتا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور میں ساکت سا بیٹھا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے اس لڑکے کو جب غسل دینے کے لیے میں نے کپڑا اس کے منہ سے ہٹایا تو مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ اس کا چہرہ ایسے شفاف اور سفید تھا جیسے وہ سو رہا۔ اس کے لبوں پر نہایت واضح مسکان تھی۔ ابھی یہی بات مجھے رشک اور حیرت میں مبتلا کر رہی تھی کہ میں قبر پر گیا اور اس کی قبر سے آتی نہایت تیز خوشبو محسوس کر کے ساکن رہ گیا تھا۔ وہ خوشبو میرے اعصاب کو جکڑ چکی تھی اور مجھے احساس دلا رہی تھی کہ یہاں میرے فاتحہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ وہ لڑکا بے شک اچھا تھا، مگر آخر ایسا کون سا عمل تھا جو کہ اس کی موت کے بعد اللہ نے وہ مقام دیا کہ اس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی اور اس کی قبر سے اتنی خوشبو آ رہی تھی۔ کیسی نیکیاں کرتا تھا آخر وہ۔ یہاں اس کی دادی کی بات مجھے مزید حیران کر دیا، اور جو لڑکا نماز نہیں پڑھتا تھا اس کے پاس اور کیا عمل تھا جو اسے اللہ کے قریب لے گیا۔ ابھی ہم بات چیت کر رہے تھے کہ اس مرحوم لڑکے کا باپ آ گیا۔ میں اس سے ملا اور جنازے کے روز کی جانے والی اپنی ہر حرکت پر ندامت ظاہر کی۔ اس پر وہ نرمی سے بولا کہ تب جو
تمہاری حالت تھی وہ ہمیں بھی پریشان کر گئی تھی۔ یقیناً تم ہمارے بیٹے کے بہت قریبی دوست تھے، اسی لیے تمہیں اس کی موت کا اتنا صدمہ پہنچا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس لڑکے کا باپ اتنی سی بات کے بعد افسردہ سا کتنی دیر بیٹھا رہا، مگر مزید کوئی بات نہیں کر سکا۔ مرحوم کی ماں اور دادی کو اس کے لیے روتا دیکھ کر مجھے جانے کیا سوجی کہ میں نے اچانک اس کے باپ کو پکار کر اس مرحوم لڑکے کی قبر کے بارے میں بتایا اور جھجک کر بولا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت اموات دیکھی ہیں، مگر یہ میرا بالکل تجربہ تھا۔ میں نے قبر کا سارا احوال سنا دیا۔ مرحوم کی ماں اور دادی آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگیں، شاید ان کا ابھی تک قبر پر جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ میری بات پر مرحوم لڑکے کا باپ جو سر جھکائے آنسو بہا رہا تھا، جذباتی سا سسکنے لگا اور زور سے الحمدللہ کہنے لگا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور بولا کہ میں اپنے مرحوم بیٹے کے بارے میں اگر تمہیں بتاؤں تو شاید تم یقین نہیں کرو گے کہ وہ اتنی سی عمر میں ایسا انسان تھا، لیکن آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دنیا کو نظر آنے والا وہ لڑکا اصل میں کس قسم کا انسان تھا۔ ایسا کہتے ہوئے اس نے مجھے اپنے مرحوم بیٹے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا جو مجھے گنگ کر گیا تھا۔ اس شخص نے جو بتایا وہ واقعی میرے لیے ناقابل یقین باتیں تھیں۔ وہ بتا رہا تھا کہ میرا بیٹا سارا دن اپنی پڑھائی سے فارغ ہوتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ اسے چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر شکرانے کے نفل ادا کرنے کی عادت تھی۔ وہ نفل پڑھنے پر آتا تھا تو پڑھتا چلا جاتا تھا۔ راتوں کو اس کا باپ اکثر جاگ کر اس کے کمرے میں جاتا تو وہ تہجد پڑھنے میں مصروف نظر آتا تھا اور یہ عمل وہ سب سے چھپاتا تھا۔ اس میں ریاکاری بالکل نہیں تھی۔ اس کا باپ بھی اس کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے یہ راز جان گیا تھا۔ وہ بولا کہ میں اس سے پوچھتا تھا کہ وہ دوسرے لڑکوں کی طرح دنیا پرست کیوں نہیں ہے، اسے ان سب چیزوں کا کیسے شوق ہوا، تو وہ بولتا کہ جو سکون ان سجدوں میں ہے وہ مجھے کہیں نہیں ملتا۔ جب سے اللہ کو دوست بنایا ہے کسی دوست کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کا باپ بتانے لگا کہ وہ نماز چھوڑنے کے لیے گھر سے نہیں جاتا تھا۔ وہ تو جب اکثر نماز کے لیے لیٹ ہونے لگا تو اس نے وقت سے پہلے مسجد میں پہنچنا شروع کر دیا۔ جو چند پل رہتے وہ ان میں نفل ادا کر لیتا اور پھر نماز پڑھ کر لمبی لمبی دعائیں مانگتا رہتا تھا۔ پھر وہ ہر ماہ ایک معقول رقم لے کر کہیں خرچ کرنے لگا۔ باپ بولا کہ مجھے شک ہوا تو اس سے پوچھا، مگر وہ کچھ بتانے کو تیار نہیں ہوا، اور جب وہ مرا تو اس کی نہایت غریب رشتہ دار نے اس بات کا راز بھی کھول دیا۔ ان کی اس غریب رشتہ دار عورت کی ایک معذور اور نابینا نوجوان بیٹی تھی جو دوسری لڑکیوں کی طرح اچھے لباس پہننے کا اور اچھی چیزوں کا شوق تھا، مگر اندھے پن کی وجہ سے وہ مایوسی کا شکار تھی۔ اس لڑکے کو یہ بات پتہ چلی تو وہ ہر ماہ اس کے لیے اچھی سے اچھی چیزیں لانے لگا اور اس کی ماں کو سامان دے کر ہدایت کرتا کہ اپنی بیٹی کو یہ سب دے کر اس کی تعریف ضرور کرنا کہ وہ ان سب چیزوں میں دوسری لڑکیوں سے زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ وہ مایوس لوگوں کی ہمت بندھاتا تھا، وہ حقوق اللہ بھی پورے کرتا تھا اور حقوق العباد بھی ہر ممکن پورے کرتا تھا۔ اس کا باپ اتنا بتا کر سسکتے ہوئے بولا کہ یہ وہ عمل ہیں جو میں جان گیا تھا، باقی میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کرتا تھا، کہاں گم رہتا تھا، مگر اتنا جان گیا ہوں کہ میرا بیٹا اللہ کا پسندیدہ ترین انسان تھا۔ میں اس باپ کی بات پر متفق سا سر ہلا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ نیکی تو دنیا میں بہت سے لوگ کرتے پھرتے ہیں مگر ریاکاری میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں اور دکھلاوا کرتے ہیں، مگر اس کم عمر لڑکے نے یہی راز جان لیا کہ کچھ چیزیں اللہ اور بندے میں رہنا لازمی چاہیے، کیونکہ اس کا اجر اللہ دیتا ہے، بندے نہیں۔